بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کا موضوع ہے آزادی پاکستان، اور آج سے ہم قسط وار تاریخ پاکستان شروع کر رہے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ظاہر ہوا۔ دنیا میں بہت سے ممالک آزاد ہوئے ہیں، لیکن ان کے آزاد ہونے کی وجوہات لسانی، جغرافیائی یا کوئی اور واقعات تھے۔ لیکن مدینہ کی ریاست کے بعد ان 1400 سالوں میں پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام اور نظریے کے نام پر وجود میں آیا۔ ناظرین، مدینہ کی ریاست کے قیام میں اور پاکستان کے قیام میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ کا مطلب ہے پاک شہر یا پاک لوگوں کی سرزمین، اور پاکستان کا بھی یہی مطلب ہے، پاک لوگوں کی جگہ۔ جب ریاست مدینہ وجود میں آئی تو ہزاروں سال اکٹھے رہنے والے لوگ ایک نظریے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور جب پاکستان کی ریاست وجود میں آئی تو ایسا ہی ہوا۔ مدینہ کی ریاست کے لوگوں کو بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ ریاست پاکستان کے لوگوں کو بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا۔ ریاست مدینہ کو اپنے قیام کے فوراً بعد کفار مکہ سے چند سالوں کے اندر 3 جنگیں لڑنا پڑیں، اور یہی صورتحال ریاست پاکستان کو درپیش ہوئی۔ پاکستان کو بھی اپنے قیام کے بعد چند سالوں میں کفار مکہ کے ساتھ 3 جنگیں لڑنا پڑیں۔ پہلی جنگ 1948 میں ہوئی، جب انڈیا نے مہاراجہ کشمیر کے ساتھ ساز باز کر کے کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر کے سری نگر میں جہازوں کے ذریعے فوج اتار کر قبضہ کر لیا۔ تو پاکستان کو بھی یہ جنگ لڑنا پڑی، اور پاکستان نے اس جنگ میں انڈیا کو عبرتناک شکست دی، اور انڈیا چیخے مارتا ہوا اقوام متحدہ کے پاس گیا۔ دوسری جنگ 1965 میں ہوئی، اور اس جنگ میں بھی پاکستان کے جوانوں نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اور انڈیا کے کئی ٹینکوں پر قبضہ کیا، انڈیا کے کئی علاقے اپنے قبضہ میں لے لیے، اور اس جنگ میں بھی بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تیسری جنگ 1971 کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھارت کا پلہ بھاری رہا اور پاکستان کو شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 90,000 فوجی قید ہو گئے، اور پاکستان کا ایک ٹکڑا علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام پر علیحدہ ملک کی شکل میں آزاد ہو گیا۔ پاکستان آزاد ہوا تو آزادی کے ساتھ ہی اس پر ایک جنگ مسلط کر دی گئی۔ کشمیر بھی ان 560 ریاستوں میں شامل تھا جنہوں نے آزادی کے بعد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے یا ہندوستان کے ساتھ۔ کشمیر کی اکثریتی آبادی مسلمان تھی، اور تقریباً 90% سے زیادہ لوگ کشمیر میں مسلمان رہتے تھے۔ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، لیکن مہاراجہ کشمیر نے پنڈت جواہر لال نہرو سے ساز باز کر کے کشمیر کا الحاق کا معاہدہ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہا، بلکہ دلی جا کر انڈیا کے ساتھ معاہدہ سائن کر دیا۔ تو اس وقت انڈیا نے کشمیر میں فوجیں اتارنا شروع کر دیں۔ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو حکم دیا تو جنرل گریسی نے فوج کشمیر بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کشمیری بھائیوں اور قبائلی مجاہدین نے مل کر کشمیر کا دفاع کیا۔ مظفر آباد، باغ، میرپور جیسے اضلاع ہندوستانی مہاراجہ کی فوج اور ہندوستانی فوج سے چھڑا لیے۔ تو جب سری نگر میں بھارتی فوج نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تو اس وقت جنرل گریسی بھی فوج کشمیر بھیجنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی پاکستانی فوج نے جم کر مقابلہ کیا اور کشمیر کا اور پاکستان کا دفاع کیا۔ بہت سے علاقے کشمیر سے لے لیے۔ تو کشمیریوں کے مجاہدانہ کارروائیوں اور پاکستانی فوج کے جوانمردی سے لڑنے کی وجہ سے
بھارت بوکھلا گیا اور جنگ بندی کی قرارداد اقوام متحدہ میں لے کر خود گیا، اور اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ اب کشمیر میں انتخابات ہوں گے، اور ان انتخابات کے ذریعے کشمیری خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک عجیب حکم یہ سنایا کہ پاکستان کشمیر سے اپنی فوجیں نکال لے، حالانکہ حملہ آور انڈیا تھا، فوجیں اس کو نکالنی چاہیے تھیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قرارداد ماننے سے انکار کر دیا، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان اسی قرارداد پر جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسائل کی طرف۔ ایک طرف حال ہی میں آزاد ہونے والا ملک اور اس کی بے سر و سامان حکومت تھی، اور دوسری طرف مسائل کا بہت بڑا انبار، اور پاکستان کو سب سے پہلے بننے کے بعد جس ملک نے تسلیم کیا وہ برادر اسلامی ملک ایران تھا۔ پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا فرانس میں لہرایا گیا، اور ایک ملک جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وہ ہمارا ہمسایہ بھی تھا، برادر اسلامی ملک بھی تھا، اور وہ تھا افغانستان، جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ تو آزاد ہوتے ہی پاکستان کے سامنے مسائل کا ایک پہاڑ کھڑا تھا، لیکن قیادت بالکل بڑی ولولہ انگیز تھی، اور قائد اعظم کی رہنمائی میں پرجوش انداز میں ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی تمام قیادت ڈٹ گئی، اور دن رات مسائل کے حل کے لیے محنت ہونے لگی۔ مہاجرین جن کی تعداد 70 لاکھ تھی، ان کو بڑی جانفشانی سے اب ان کی آبادکاری شروع کی گئی۔ جو ادھر سے مہاجر انڈیا میں گئے تھے، ہندو اور سکھ، ان کے مکانات، زمینیں، دکانیں ان کو الاٹ کی جانے لگیں، اور بڑے تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان نے بہت زیادہ تعداد میں مہاجرین کو مختلف شہروں میں ان کو روزگار، زمینیں فراہم کر کے بسا دیا۔ اور ان دن رات کی محنت نے قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت کو بالکل خراب کر دیا۔ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے، اور دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ جب ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ان کو زیارت منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ دن بدن ان کی حالت بگڑنے لگی، تو بالکل مخدوش حالت میں ان کو زیارت سے کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، وہاں ٹرانسفر کیا گیا۔ جب قائد اعظم کو کراچی ایئرپورٹ سے ریسیو کیا گیا تو صرف ایک ایمبولینس بغیر نرس کے بھیج دی گئی، اور وہ بھی راستے میں خراب ہو گئی۔ فاطمہ جناح مادر ملت قائد اعظم کو اپنے ہاتھوں سے پنکھا جلتی رہیں، اور نئی ایمبولینس یا کسی گاڑی کا انتظار کرتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش تھی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے پاس صرف 2 ایمبولینس تھیں، جن میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ اس پہ آج بھی مختلف لوگوں کے مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی سچ ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے جو ایمبولینس بھیجی گئی وہی اویلیبل ہو، اور دوسری کہیں اور مشغول ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب قائد اعظم محمد علی جناح کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، اکیلی فاطمہ جناح ان کے پاس تھیں، ان کو پنکھا جل رہی تھیں، اور قائد اعظم نے جب بالکل قریب المرگ تھے تو ان کی زبان پر یہ آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم کے بعد خان لیاقت علی خان ہمارے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے جو ہے انڈیا کی جو قرارداد تھی اس کو تسلیم کر لیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر عثمانی نے پڑھائی، اور کراچی میں یہ ایک بہت بڑا جنازہ تھا، اور کراچی میں 6 لاکھ افراد نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازہ میں شرکت کی، اور 6 لاکھ لوگ اس دن دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے، بلکہ پورا پاکستان عالم سوگ میں تھا۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ تو باقی واقعات کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، ان میں تاریخ پاکستان کو قسطوار چلایا جائے گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ فی الحال اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔